لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دو قسم کے انسانوں کا اوپر کی آیات میں تذکرہ ہوا ہے۔ پہلا تذکرہ کیا تھا کہ جن لوگوں کے دل تنگ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون۔ جو لوگ ایمان لے کے نہیں آتے اللہ ان پہ گندگی تھوپ دیتا ہے۔ اور دوسرے لوگ کون تھے کہ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے ہیں اور غور و فکر بھی کرتے ہیں اس میں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ پہلوں کے لیے کیا تھا کہ یجعل اللہ الرجس، کہ ان پہ اللہ تعالیٰ گندگی مسلط کر دیتا ہے، اور دوسرے جو اللہ کے سیدھے راستے کو اختیار کرتے ہیں ان کے لیے لہم دار السلام، لہم لہم لام لام تعلیل کے لیے، اور ہم ان کے لیے، انگلش میں کہیں گے فار دیم، دار السلام۔ دار السلامی، دار ان کا کیا معنی ہے جی؟ گھر۔ اچھا، نہ اس پہ الف لام آیا ہے نہ تنوین آئی ہے، دو پیش نہیں آئی، تو یہ کیا ہو گیا پھر؟ ہے تو اسم ہے، اسم اس کا مطلب ہے گھر، یہ اسم ہے، اور الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں، یہ کیا ہے پھر؟ اسم تو ہے نا جی، اسم کی نشانی ہے کہ یا اس پہ تنوین ہوگی یا الف لام ہوگا۔ جس اسم پہ الف لام بھی نہیں تنوین بھی نہیں وہ کیا ہے؟ وہ مضاف ہے، مضاف، یعنی اس کو نسبت دی جا رہی ہے کسی چیز کی طرف۔ اس گھر کو، یہ مضاف ہے، مضاف کو نسبت دی جا رہی ہے کسی چیز کی طرف، اور جس سے نسبت دی جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ، اور مضاف مضاف الیہ بن کے مرکب اضافی۔ اس گھر کو نسبت دی جا رہی ہے، گھر، دارو، گھر کس کا؟ السلامی، سلامتی کا گھر، السلامی، یہ پیش بتا رہی ہے کسی اسم کے نیچے جب پیش آتی ہے تو کتنی صورتیں ہوں گی؟ دو۔ کون کون سی؟ یا وہ مضاف الیہ ہوگا یا اس کے پیچھے کوئی حرف ہوگا، جیسے یہ لام تعلیل جو ہے یہ بھی ایک حرف ہے، تو یہ یہاں پہ پیچھے حرف تو کوئی نہیں ہے، تو یہ مضاف مضاف الیہ، دار السلام، سلامتی کا گھر، اسے ہم کیا کہیں گے؟ ہاؤس آف پیس۔ لہم دار السلامی، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، ایسا گھر جس میں صرف سلامتی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ دنیا سلامتی کا گھر نہیں ہے، یہاں سلامتی نہیں ہے۔ یہاں کیا ہے جی؟ یہ دنیا کیا چیز ہے؟ یہ کون سا دار ہے؟ دنیا کون سا دار ہے؟ دار الامتحان ہے جی۔ اور اگر امتحان آسان سا آ جائے، مثلا ایم اے انگلش کا پیپر اور اس میں لکھا ہوا ہو کہ بتاؤ کہ جی پاکستان کون سی تاریخ کو بنا تھا، بانی پاکستان کا نام کیا ہے، تو ساروں نے اللہ کے فضل سے A+ ہی لینا ہے نا۔ امتحان کہتے ہی اسے جس کے سوال کا بندے کے ہوش اڑا دے سوال کہ پتہ نہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے۔
یعنی ابھی میں نے آپ سے جب کہا کہ یہ جب کوئی الف لام اور پیش بھی نہ آئے تو آپ کے ہوش کدھر گئے؟ اڑ گئے۔ لیکن یہی اگر میں آپ سے یہ پتہ کرتا کہ کتنے دنوں کے بعد جوندری کا سپرے مارنا چاہیے گندم میں، تو آپ نے 1 منٹ میں بتانا تھا۔ کیوں؟ آپ کا انٹرسٹ ہے اس چیز میں، آپ کی توجہ کس چیز میں؟ زمین میں۔ ٹریکٹر چلانے والے کی توجہ کدھر ہوتی ہے کہ کوئی طریقہ ہو کہ اتنا سا فالتو ہی چلا جائے دوسرے بندے کے بننے میں۔ آہستہ آہستہ اللہ کر دل میں یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ کرے گا کہ ایک صف کی جگہ بنا ہی لیں گے زندگی میں، کم از کم 1 صف تو ہماری زمین آگے بڑھ جائے گی۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اگر ایک بالشت کیسے کہتے ہیں جی؟ ایک گٹھ کو، ایک گٹھ اگر فالتو کر لی نا، میرے ڈرائیور صاحب چلا رہے ہیں جی ہل ٹریکٹر، کوئی یہ ڈال رہا ہے ہل، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا اس کو اور آگے لے جائے۔ ایک بالشت زمین اگر آپ کے ڈرائیور نے، آپ نے، آپ کے بیٹے نے، آپ کے بھائی نے وہ آپ کی زمین میں شامل کر دی، تو کتنی زمینوں کا توق آپ کے گلے میں ہوگا قیامت کے دن؟ 7 زمینوں کا توق ہوگا گلے میں۔ اس دن پتہ چلے گا یہ جو ہل میں نے اس طرف گھسیٹ کے میں لے گیا تھا وہ میرے گلے میں، اور مجھ سے یہ پل صراط پار نہیں ہوگا۔ ایک بوری لاد دے نا 40 کلو کی میرے کندھے پہ، تو پھر مجھے کہیں کہ چڑھ جائے پار ذرا پل صراط سے، چڑھ جائے گا؟ اس دن غریب جائیں گے گولی کی طرح، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں مستری مزدور اگر ٹھیک مستری مزدوری کریں تو بغیر بریکاں جنت، نماز پڑھیں اور مزدوری ٹھیک کریں جنت میں۔ زمینداروں کا جانا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ ان کے دل میں یہ بات رہتی ہے کہ 2 انچ ود ایجاد ہے۔ لہم دار السلامی، یہ دنیا سلامتی کا گھر نہیں، آخرت میں اللہ نے ان کے لیے سلامتی کا گھر رکھا ہے۔ عند ربہم، عند یہ ظرف ہے، یعنی اس کو کوئی مکان، کوئی جگہ بتائی جا رہی ہے۔ عند ربی، اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس کے نیچے بھی زیر ہے۔ عند ربہم، ان کے ربہم، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے۔ ربہم، ان کے رب کے پاس، ایسے ترجمہ ہوگا، ان کے رب کے عند پاس۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے ہے سلامتی کا گھر ان کے رب کے پاس۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لہم کیا ہے، یہ متعلق خبر ہے۔ دار السلام کیا ہے؟ مبتدا سے خبر کا متعلق پہلے آ گیا، دار السلام سے پہلے آ گیا، تو یہ جب پہلے آیا تو اس میں زور مقدم کر دیا، تقدیم ہے، تو اس میں زور پیدا کرنے کے لیے کہ ان کے لیے ہی ہے دار السلام، ان کے لیے ہی ہے سلامتی کا گھر، کہ جو اللہ کو دنیا کے اندر ہر قدم پہ یاد رکھتے ہیں۔ اللہ کو یاد رکھنا کیا ہے جی؟ ہمیں الٹی پٹی پڑھائی گئی ہے، وہ کیا ہے کہ ہاتھ میں تسبیح ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا رحمان یا رحیم، اور سامنے سے آرام کھائیے، رشوت لے کے جیب میں یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان، مکس چیزیں کر کے اچھی بنا کے بیچ دیں، یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم۔ کوئی گاڑی، موٹر سائیکل، بکری، گائے میں کوئی نقص تھا، کوئی خرابی تھی، بغیر بتائے بیچ دیا، اور یا اللہ یا رحمان تسبیح چلے، یہ اللہ کو یاد کرنا رکھنا نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے یاد رکھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بکری بیچنے لگے اور پتہ ہے کہ اس بکری کا یہ مسئلہ ہے، اس وقت اللہ کا یاد آنا کیا ہے کہ خریدار سے کہو بھائی اس میں یہ مسئلہ ہے، اب 2 پیسے۔ یہ میرا موبائل ہے، میں گیا، میں جس سے لیا تھا، میں نے دوست بھی ہیں میرے بہت اچھے، اسکول ٹائم کے دوست ہیں، میں نے کہا اس میں یہ اس کو خرابی ہے، کو پتہ نہیں، یہ تو اس نے کہا ایسے کرتا ہوں
کہ اس کو بیچ دیتے ہیں، یعنی بتائے بغیر بیچ دیتے ہیں کہ اس کو یہ مسئلہ ہے۔ میں بھائی خدا واسطہ ہے، تو 12,000 کا اس نے کہا نسخہ ہے، ورنہ یہ چینج ہوگی اس کی اسکرین، اندر سے کہیں کوئی اس کی آئی سی وغیرہ شارٹ ہوگی، پتہ نہیں کیا، اسے بھی صحیح طریقے سے نہیں پتہ۔ تو میں نے سوچا چلو پھر چینج کروا لیتے ہیں، لیکن اللہ نے بچانا تھا تو میں چلا گیا۔ وہ دوسرے میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، ان کے پاس تو مخلص آدمی ہیں، تو انہوں نے بس بدلنی تھی، کہتے ہیں کل آ جانا بدل دوں گا۔ 12,000 کی چینج ہوگی اس کی LED وہ پوری جو اسکرین۔ تو میں آ گیا، تو میں نے ویسے ہی بیٹھ کے سوچا کہ میں اس کی سیٹنگ وغیرہ چیک کر کے دیکھ لوں ذرا مسئلہ کیا ہے۔ تو چیک کرتے بس ایک دو میں نے ایسے کھولے تو سامنے وہی صفحہ ہی آ گیا، وہ کھل گیا اپنے آپ ہی، میں نے نہیں کھولا، وہ اپنے آپ ہی کھل گیا کہیں سے۔ تو وہ ایک سیٹنگ آن تھی، میں نے اس کو آف کر دیا، تو بس ٹھیک ہو، خود بخود ہی ٹھیک ہے، 12,000 بھی بچ گیا۔ تو وہ دھوکہ دے کے بیچنے والا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ نے بچا۔ میں کسی کا رزق نہیں کھا سکتا، میرا رزق کوئی نہیں کھا سکتا، یہ اگر ذہن میں آ جائے تو بس۔ مثلا میں نے اگر آپ کا کوئی رزق کھا لیا ہے، کہیں سے کوئی اپنے قابو میں کر دیا ہے، تو میں نے آپ کا رزق نہیں کھایا، آپ کا رزق اللہ کہیں اور سے پورا کرے گا، اور میرا جو حلال اس نے لکھا ہوا تھا اس کو کنورٹ کر کے آرام کر کے مجھے کھلا دے گا۔ بس یہ ذہن میں رکھیں آپ، تو یہ ذہن میں ہو تو پھر پتہ چل جاتا ہے، بندہ تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں، میں نے بھی بکریاں پالی ہیں، اتنی خوشی ہوتی ہے آدمی کو جب کھا رہی ہوتی ہے نا بکری، گائے، بھینس، اس کی جب پیٹ بھر رہی ہوتی ہے تو بندہ خوشی سے دو چار ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ جی ہے۔ تو کسی اور کی کھا رہی ہو پھر تو خوشی اور دو بالا ہو جاتی ہے کہ آج ماشاءاللہ دودھ زیادہ ہے اور یہ وہ وغیرہ، لیکن اس کو اس کا نتیجہ نہیں پتا۔ اچھا ہاں جی، نہیں 10 بھو کیوں نہ بھو، اچھا۔ تو وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، وَهُوَ اور وہ اللہ وَلِيُّهُمْ، اچھا ولی اسم ہے اور ہم اس کے ساتھ ضمیر آئی ہے۔ ضمیر جب ہم کے ساتھ مل کے آتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ اسم کے ساتھ مل کے مضاف الیہ ہوتی ہے، اس اسم کو نسبت دی جاتی ہے اس ضمیر کے ساتھ، یعنی ولی کا مطلب ہے دوست، اور ہم کس کا دوست؟ دوست کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ سے تو نہیں ہے نا، اللہ تو خود دوست ہے، وَهُوَ وَلِيُّ، اور وہ دوست ہے، ہم ان کا دوست ہے۔ کن کا دوست ہے جی؟ جنہیں اللہ تعالیٰ دارالسلام میں جگہ دے گا، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور اللہ ان کا دوست ہے۔ اچھا یہاں پہ یہ ایک بات غور کر لیں آپ کہ ولیٌ اسم ہے، اسم اور فعل میں کیا فرق ہوتا ہے جی؟ اور فرق تو بہت سارا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے فرق؟ چلو یہ تو ایک بات ہوگی، فعل میں کوئی نہ کوئی زمانہ ہوتا ہے، ماضی، حال، مستقبل، اسم میں کوئی زمانہ۔ تو یہ جو اللہ دوست ہے یہ صرف قیامت کے دن دوست نہیں ہے، اللہ ان کا دنیا میں بھی دوست ہے، وہاں پہ بھی اللہ ان کا دوست ہے، سرپرست ہے، رہنما ہے، اور یہاں پہ بھی اللہ ان کا سرپرست ہے۔ اللہ کی سرپرستی، دیکھیں ایک بات یاد ہے، آدمی کو بہت برا لگتا ہے جب اس کی کوئی نیگیٹو کام میں رکاوٹ پڑ جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ شراب پینے جا رہا ہو، زنا کرنے جا رہا ہو، اگر کوئی بندہ زنا کرنے جا رہا ہے اور اس کے زنا کے درمیان میں ایک تیسرا آدمی آ گیا تو اس کو اچھا لگے گا جی؟ ماشاءاللہ ہیں، کتنا برا گالیاں دے گا لڑکی کے باپ کو یا وغیرہ، جو بھی کوئی رستے میں آگا ماں پین پڑ چھوڑ سی، کتنا برا لگے گا۔ تو کسی بھی گناہ میں یا کسی بھی غلط کام پہ جب کوئی رکاوٹ آتی ہے یا کوئی تنقید ہی چاہے آ جاتی ہے تو وہ آدمی کو بہت بری لگتی ہے، بہت بری۔ تو اللہ تعالیٰ کی دوستی کیا ہے کہ اس وقت رکاوٹ آ جاتی ہے،
اس وقت آدمی کو بڑا برا لگتا ہے۔ آپ کسی گھر میں چوری کرنے کے لیے اترے ہیں اور عین آپ زیور اٹھانے لگے تھے کہ گھر والے جاگ گئے، وہ کس نے جگائے تھے؟ اللہ نے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا میرا بندہ چوری کرے، اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ زنا کرے، اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ گناہ کرے، لہٰذا اللہ رکاوٹ کھڑی کر رہا ہے۔ اللہ دوست ہے، اور اللہ کو اگر میری پرواہ نہیں ہے تو اللہ کہ 100 دفعہ زنا کرو، 100 دفعہ شرابیں پیو، 100 دفعہ چوریاں کرو، آگے تو تمہارے لیے جہنم لکھ دی ہے میں نے۔ تو یہ جو رکاوٹ آتی ہے رستے میں، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے کہ بندہ یہ کام نہ کرنا، لگتی بڑی بری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ڈنگرا نے کتنی پیڑی لگنی ہے یہ آنکھوں کو دیتے ہیں۔ ابھی میں نے ٹریکٹر والوں کو کہا ہے تو اعظم صاحب تشریف فرمایا، اور ٹریکٹر کڑا چلانا بشارت صاحب نے سے، ہاں جی، تو کتنا برا لگے گا ان کو اگر ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے کوئی مارا ہوا پھیرا، تو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اس سے ایک قدم پیچھے آ جائیں، یہ کہیں مولوی بغیرت اس آپ ساڑھے بارے بک بک لائیے۔ اللہ کے نبی قتل کیوں ہوئے؟ آپ ذرا سوچے تو صحیح، نبیوں کو کیوں قتل کیا گیا؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بنی اسرائیل والے نبیوں کو کیوں قتل کر؟ وہ اس گناہ پہ بات کرتے تھے جو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ تنقید بھی نہیں سننا چاہتے تھے۔ اب دو ہی باتیں تھیں، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے پکڑ لیا، اب انہیں پتہ چل گیا کہ اِنَّ کَیْدَکُنَّ عظیم، ان عورتوں کی چالیں ساری یہی غلط ہیں۔ اب آپس میں بیٹھے انہوں نے کہا یا عورتیں سیدھی کر لو اپنی، انہیں شرم و حیا دے دو، یا یوسف کو غائب کر دو۔ تو انہوں نے کہا عورتیں تو ہماری بے غیرت ہیں، یہ تو سیدھی نہیں ہو سکتی، یوسف کو قید خانے میں ڈال دو۔ یوسف صاحب قید ہو گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام پہ تو یہ باتیں ہوتی ہیں۔ وہ ولیہم، اللہ تعالیٰ رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے، اللہ دوست ان کا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ بما کانوا یعملون، اور آخرت کی دوستی بعض عربی مطلب بسبب ما، جو کچھ کانو کرتے رہے تھے، کانو کے ساتھ آ گیا، پھر آگے یعملون مضارع کون سا ہو گیا جی ترجمہ ہے؟ کانو استمراری ہو گیا، یعملون عمل، یہ کا مطلب وہ فعل مضارع، لیکن کانو کی وجہ سے ماضی استمراری ہو گیا، واو نون جمع کی علامت ہے، اور پیچھے بچ گیا عمل، جو عمل وہ کرتے رہے اس وجہ سے اللہ ان کا دوست ہو گیا ہے۔ ہاں جی، زور دیتا سی نا ڈنگراں تے تساں بھی آکھیا چپ کر گا، شاید بس اس طرح نہیں ہے نا جی، ٹریکٹر نہیں گل بائی ہے تو اکثر چپ کر نکل باہر۔ لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم، یہ اللہ ان کا دوست ہے تو ان کے لیے اس نے بنا دیا سلامتی کا گھر، اپنے پاس اس نے رکھا ہوا ہے، اس وجہ سے کہ جو عمل وہ دنیا سے کر کے لائے ہیں۔ اور یہ مشکل ترین کام ہے جب آدمی کے سامنے کوئی چیز آ جائے اور وہ آکھے کہ جی بس۔ اگلی آیت کی گنجائش ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور یوم یعنی الیوم کا مطلب ہوتا ہے آج، اور یوم کا مطلب ہوتا ہے اس دن یا جس دن، ٹھیک ہے جی، جس دن، جس روز، یحشرہم، یحشرہم، یحشرو، یا کا مطلب وہ فعل مضارع، اور یوما جس دن، تو یہ اب بات کدھر چلی گئی؟ حال میں رہ گئی کہ ماضی میں مستقبل، یہ جب لگ گیا تو ماضی تو ختم ہو گیا نا جی، مضارع لگ گیا، مضارع میں تو دو ہی فعل ہیں، یا حال ہے یا مستقبل ہے، تو جس دن تو کدھر گئی؟ اور بھائی کدھر چلی گئی بات؟ جس دن یہ بات ہوگی، کدھر گئی پھر؟ مستقبل میں، تو مضارع کی یہ بات مستقبل میں چلی گئی۔ حشرہ یحشرو، حشرہ یحشرو، اکٹھا کرنا، جمع کرنا، جس دن وہ جمع کرے گا، فعل کے ساتھ جب ضمیر آتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ مفعول ہوتی ہے۔ کس کو اکٹھا کرے گا؟ ان کو، جب وہ اکٹھا کرے گا، وہ کون ہے؟ اللہ ہے، یہ فاعل ہے،
جس دن وہ جمع کرے گا، یوم یحشرہم، جس دن وہ ان کو جمع کرے گا، جمیعاً، سب کے، جس دن وہ سب کے سب کو جمع کر لے گا کسی ایک، اس دن زمین کی حالت کیا ہوگی جی؟ کوئی اونچا اونچا، نیچا، پانی، یہ وہ، کچھ بالکل اسٹریٹ گراؤنڈ ٹائپ ہو جائے گی زمین، اس میں کوئی ایک سلوٹ بھی باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ ساری انسانیت حضرت آدم سے لے کر آج آخری بندے تک جو قیامت سے پہلے پیدا ہوگا، سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن اور کہے گا یا معشر الجنی، جنوں سے اللہ کہے گا، یا کا مطلب حرف ندا، آواز مارنی کسی بندے کو، اوئے اے معشر، یا معشر، معشر کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی، او اشر جڑا ہے نلوے والی ہے نل، یہ عین کے ساتھ ہے۔ اچھا چلیں یہ بتائیں کیا ہے اشر کا، کیا معنی ہے اشر؟ 10، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، 10۔ ہاں جی، عشر کا مطلب 10 نہیں ہے، عشر کا مطلب ہے 9 میں ایک کو جمع کر کے 10 کرنا، 9 میں ایک کو جمع کر کے 10 کر دینا، جمع کر کے ایک جمع کر، 9 میں ایک جمع کر کے 10 کر دینا۔ عاشر، اسی سے قرآن میں ایک لفظ آیا ہے عشیرہ۔ عشیرہ کسے کہتے ہیں؟ برادری کو۔ کیوں برادری کو کہتے ہیں جی؟ وہ جمع ہو کے تو برادری بنتی ہے، ماموں چاچا، یہ وہ، ادھر سے شادی، ادھر سے یہ پیدا ہوا، ادھر کر کے تو برادری بن گئی، اسی سے معاشرہ۔ لمبی بات ہے، یعنی چھوٹی میں کر رہا ہوں، اس کو گروہ کہتے ہیں۔ گروہ بھی کیوں کہ وہ آپس میں جمع شمع ہو گئے تو ایک قبیلہ بن جاتا ہے، یا معاشر۔ یہ چلا کہاں سے تھا؟ اشر سے چلا تھا۔ یا معاشر، اگر یہ اکیلا ہوتا تو ہوتا یا معاشرو، اے گروہ، لیکن یہ آ گیا یا معشر الجن، یا معشر الجن۔ یا کے ساتھ جب مضاف مضاف الیہ آتا ہے، یعنی اللہ کا رسول، اس کی عربی کیا ہوگی؟ ایسے ترجمہ ہم کریں گے، رسول اللہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن جب یا لگے گا حرف ندا، یا رسول اللہ نہیں رہے گا بلکہ مضاف مضاف الیہ ہے، تو اس کے مضاف پر زبر آ جائے گی، یا رسول اللہ بن جائے گا۔ تو اس لیے یہ کیا بن گیا؟ یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت یا جنوں کے گروہ۔ اللہ مخاطب کرے گا انسانوں کو نہیں بلکہ کنہیں؟ جنوں کو مخاطب کر کے کہے گا یا معشر الجن قد استکثرتم، قد چکے، ہیو یا ہیڈ استعمال ہوگا، اس تک سر، تم
استکثرا، ویسے کیا ہے اس کا مادہ کاف سا را، اسی سے نکلا ہے کثیر۔ کثیر کس سے نکلا ہے؟ ہاں جی، زیادہ، کثرت، زیادتی، کثیر، اسی سے نکلا ہے اکثر، بہت ہی، سب سے زیادہ، اکثریت۔ اسی سے ایک لفظ تھا کثر، مبالغے کا صیغہ ہے، بہت ہی زیادہ، یہ کہیں استعمال نہیں ہوا۔ اب کثر سے مبالغے کا صیغہ نکالا، یعنی کہ یہ خود مبالغے کا صیغہ ہے، اس کا مبالغہ قرآن نے نکالا ہے کوثر۔ ہاں جی، بہت بہت بہت، جتنا کر لیں اتنا زیادہ، بے انتہا، کوثر۔ انا اعطیناک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی کثرت کی انتہائیں آپ کو دے دی۔ جو کچھ بھی آپ کے نام ہے، آپ کی شان ہے، آپ کی بھلائی، آپ کی خیر ہے، آپ کو دی ہے، آپ کو امت دی ہے، ہر چیز میں آپ کو کثرت دے دی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے باقیوں پہ فخر کروں گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی اور کیا فرمایا کہ مجھے شادی کی حاجت نہیں تھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے اللہ کے رسول کی امت میں اضافہ ہو۔ بچے دو ہی اچھے، یہ ہمیں بتاتے ہیں، بچے دو ہی اچھے، بہبود آبادی۔ چلو جی، بات کہاں سے نکلی تھی؟ کثر، کثر کا مطلب ہے زیادتی۔ اب اس کو ڈالا باب استفعال، استکثرا، اس نے زیادتی کرنا چاہی، اس نے اضافہ کرنا چاہا، اس نے زیادہ چاہا، اس نے زیادہ چاہا، یا اس نے اگر چاہ کے کوئی عمل کر دیا ہے تو چاہ کے اس نے زیادہ کیا، یعنی ارادے سے کسی چیز کو بڑھانا، کثرت، کثیر کرنا، ارادے کے ساتھ کسی کو کثیر کرنا۔ اور آخری حرف پہ جزم ہے تو تم کیا بن گیا؟ فاعل۔ تم نے زیادہ کیا یا زیادہ لیا، زیادہ لینے میں بھی کثرت ہے نا، تم نے زیادہ لیا، اور اگر قد ہے تو لے لیا، تم لے چکے ہو، تم بہت زیادہ لے چکے ہو، بہت زیادہ تم نے لے لیا ہے یا کر دیا ہے۔ من الانسی، من سے، الانسی انسانوں سے۔ اے جنوں، تم نے انسانوں سے بہت زیادہ لے لیا۔ کیا لے لیا؟ اب یہاں سے فائدہ لگا لیں، یہاں پہ بہت زیادہ فائدہ اٹھا لیا، بہت زیادہ نفع اٹھا لیا تم نے انسانوں سے۔ کیا نفع اٹھایا؟ یعنی انسانوں کو بیوقوف بنایا دنیا میں، اور کیا نفع اٹھایا؟ یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس۔ اب جن، ایک تو جن شیطان ہے جو ہمارے ساتھ پکا لگا ہوا ہے، پکا ہر انسان کے ساتھ ایک جن لگا ہوا ہے، شیطان، اور وہ اس سے کیا لے رہا ہے جی؟ عقیدہ ہی لے رہا ہے نا، اس کا ڈرا رہا ہے اور الٹی سیدھی حرکتیں کر کے اس کا عقیدہ گڑبڑ کر دیتا ہے اور اس کو جہنم کی طرف پھینک دیتا ہے۔ تو عقیدہ بندے کا پختہ رہنا چاہیے، باقی دنیا آنی جانی ہے۔
وقال اولیاؤہم من الانس، اور جو وقال، اور کالا کا مطلب کیا ہے جی؟ کہا، لیکن پیچھے بات کہاں سے چلی تھی؟ یوم یاشرہم، اس دن اللہ جب اکٹھے کرے گا، تو یہاں پہ کالا کا مطلب کیا ہوگا؟ مستقبل کہیں گے۔ کون کہیں گے جی؟ اولیاء ہم۔ کالا کیا ہو گیا؟ فعل۔ فاعل کہاں سے پہچانیں گے؟ فاعل کہاں ہے اس کا؟ کس نے کہا ہے؟ اولیاء۔ اولیاء کے آخری حرف پہ کیا ہے؟ تو کیا بن گیا؟ اولیاء فاعل بن گیا۔ کون کہیں گے جی؟ اولیاء کہیں گے، دوست کہیں گے، ہم ان کے، their friends۔ یہ ان کون ہے جی؟ ہم کون ہے؟ جن۔ جو جنوں کے دوست تھے، شیطانوں کے جو دوست تھے، کس میں سے؟ من الانس، من سے، الانسی، انسانوں میں سے۔ جو انسانوں میں سے جنوں کے دوست رہے ہیں نا دنیا میں، وہ کہیں گے قیامت والے دن اللہ سے، ربنا، ربنا کیا مطلب ہے جی؟ ہمارے رب۔ یا اصل میں یا ربنا ہے، لیکن یا یہاں پہ عربی میں لکھنا نہیں ہے، اور لکھتے نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے پکارنا۔ ہمارے رب، اے ہمارے رب، ربنا۔ کیسے پتہ چلا کہ اس کا مطلب یہ ہے؟ اگر ہو ربنا، ربنا، اس کا مطلب ہوگا ہمارا رب۔ آگے میں نے آپ کو بتایا رسول اللہ معشر الجن، را کے اوپر رب معشرہ ہوا، رسولہ ہوا، تو یہ یہاں پہ ربا ہوا، ربا نا، مضاف مضاف الیہ میں یہ ربا ہوا، تو پتہ چل گیا کہ یہ اس کے پیچھے حرف ندا ہے، یا ربنا، اے ہمارے رب، ربنا، اے وہ جو انسانوں میں سے جنوں کے دوست تھے دنیا کے اندر شیطانوں کے، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، استمتع، استمتع کا کیا معنی ہے جی؟ ہاں جی؟ باب استفعال، الف سین تے، یہ تو ہو گیا وزن کا۔ فے کی جگہ آ گیا میم، عین کی جگہ آ گیا تے، اور یہ الف آگے اور عین کی جگہ آ گیا لام کی جگہ عین، یہ بن گیا میم تے عین، متا۔ متا کا لفظ سنا؟ متا کا لفظ تو سنا ہوگا نا؟ کہاں سے سنا ہے متا کا لفظ؟ اہل تشیع سے۔ متا کا معنی ہے، اسی سے لفظ نکلا ہے متا۔ متا کسے کہتے ہیں؟ فائدے کی چیز، فائدے کی، نفع کی، وہ چیز جس سے آپ فائدہ حاصل کر کے اس کو پھینک دیں، سٹس، متا۔ دنیا میں پھینکے نہ بھی تو جو چیز جس سے آپ فائدہ حاصل کرتے ہیں، نفع حاصل کر لیتے ہیں، کوئی بھی فائدہ حاصل کرنے والی چیز کو، نفع حاصل کرنے والی چیز کو متا کہتے ہیں۔ ویسے دنیا کی ہر چیز متا ہے، جس میں کوئی چیز بھی پکی نہیں ہے، عارضی ہے۔ تو است کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، اور پیچھے بچ گیا متا، فائدہ۔ اب استمتع، فائدہ اٹھایا، فائدہ حاصل کیا۔ حاصل کہاں سے آیا؟ است سے، چاہنے سے، حاصل کرنا، فائدہ حاصل کیا۔ ربنا استمتع، ماضی کا صیغہ ہے، استمتع، فائدہ اٹھایا۔ ربنا استمتع بعضنا ببعض، بعضنا
بازو، بازو استمتع کیا ہے؟ فعل ہے، اس کا فاعل کیا ہوا؟ بازو، فاعل کیا ہے جی؟ کیسے پتہ چلا ہے؟ اس پہ پیش آ گیا، بازو بعض نہ ہمارے، مفعول آ گیا نہ ہمارے، بعض نے ہمارے، بعض نے بازو نہ، یہ آ گیا نا کیا کہتے ہیں اس کو، مضاف مضاف الیہ ہو گیا، ہمارے بعض نے، یعنی کون کہہ رہا ہے جی؟ انسان کہہ رہے ہیں، من الانسی، انسانوں میں سے لوگ کہہ رہے ہیں، ربنا استمتع بعضنا، ہمارے بعض نے، یعنی بعض لوگوں نے، ہمارے بعض لوگوں نے فائدہ حاصل کیا ہے، ہمارے سے مطلب جنوں انسانوں دونوں کے، ببعض، ببعض بعض کے ساتھ یا بعض سے، کچھ لوگوں سے، کچھ لوگوں نے، کچھ لوگوں سے، کچھ لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، جنوں نے ان سے، اور انسانوں نے جنوں سے فائدہ اٹھایا، اور جنوں نے انسانوں سے۔ ہم تو مل جل کے ہی سارا کام کر رہے تھے دنیا کے اندر، تو بڑا ہم نے ایک دوسرے سے مل کے دنیا کو بڑا سونا بنانے کی کوشش کی، کو فائدہ شائدہ اٹھایا۔ آپ کو بھی پتہ چل جاتا ہے جی کہ فلاں گاؤں کے اندر ایک بندہ حساب کتاب کرتا ہے، گائے گم ہوگی ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، وہ بتاتا ہے جی یہ اس طرف مغرب کی طرف چلی گئی ہے، تو وہ بھی آپ سے مال و دولت لے لیتا ہے۔ آپ اس سے کوئی چیزیں، یا آپ بندے چلے جاتے ہیں، عورتیں خاص طور پہ زیادہ جاہل ہوتی ہیں، عورت کسی نے سن لیا تو سختی ہے آفتاب صاحب، تو صحیح کہ نا، اچھا میں کہ ریکارڈ ہو رہی۔ عورتوں کو بیسیکلی، مردوں کو تو پھر کبھی جمعے میں آ گئے، کسی درس میں چلے گئے، کہیں بیٹھ گئے، عورتوں کو تو یہ بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا، وہ ٹی وی ڈرامے ہی دیکھتی رہتے ہیں، یا ایسی چیزیں، یا قرآن ہی پڑھتی رہتی ہیں نیک جو عورتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کا عقیدہ درست نہیں کیا جاتا زیادہ تر، تو وہ ایسے کام کرتی چلی جاتی ہیں۔ ساس چلی جائے گی جی میری بہو کے خلاف مجھے تعویذ دو، بہو چلی جائے گی جی ساس کے خلاف دو، نناڑا نے خلاف، یعنی اس کام میں عورتیں بہت تیز ہیں، اور وہ ایسے عاملوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں جن کے یہی الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں، تو پھر جو نتائج نکلتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا، عورتوں کی ایک دوسری قسم آئی ہے، پڑھی لکھی عورتوں کی، ابھی اسلامیہ باولپور یونیورسٹی کا آپ کے سامنے ایشو آیا ہے، تو کتنی لڑکیاں تھیں، یہ دوسری جو ہیں یہ پیروں کے پاس چلی جاتی ہیں، عاملوں کے پاس تعویذ گنڈے لینے کے لیے، اور جا کے عزت اپنی تباہ کرا دیتی ہیں۔ ایسے ہی وہ یونیورسٹی میں پڑھنے والی بچیاں چلی گئی اپنے ان کے ایڈمنس کے پاس کہ گریڈ زیادہ کر دیں جی، A+ آ جائے، نمبر 10 ہیں تو 20 آ جائیں، 20 ہیں تو 50 ہو جائیں، 50 کے 100 کر دیں، انہوں نے وہاں اپنی عزت ضائع کر دی۔ تو یہ ذمہ داری اصل میں ماں باپ کی ہے، اور اسپیشلی ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو یہ باتیں بتاتی رہے کہ عزت کو، اس میں کوئی شرم حیا نہیں ہے، ماں کے لیے کوئی ایسی بات نہیں، وہ بچیوں کو بتاتی رہے لباس کیسے پہننا ہے، چلنا کیسے ہے، کس سے بات کرنی ہے، دنیا کدھر جا رہی ہے۔ یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچیوں کو بتائے کہ دنیا کس حد تک ذلت کے گڑھے میں گر چکی ہے، اگر تم بھی اس راستے پہ چلی تو تم بھی گئی۔ لیکن مائیں عام طور پہ ان کو کیا بتاتی ہیں کہ پھوپھی تواڑی ہے باغی ہے تو فلانا ہے بانا پہ، یعنی وہ جھگڑوں میں ڈال دیتی ہیں۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا، بعض سے بعض نے فائدہ اٹھایا، وَبَلَغْنَا، وَبَلَغَا، بلغا وہ پہنچا، بلغنا، کون پہنچے جی؟ ہم پہنچے، بلغا ہم پہنچے، ماضی کا صیغہ ہے، بلغا بلغنا، اور ہم پہنچ گئے، کہاں کدھر پہنچے جی؟ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا، اجلا، اجلنا، اجلا ہماری مدت، مدت نہ ہماری، ہماری جب ہم پہنچے، اجلا یہ مفعول ہے کہ کہاں پہنچے ہم نا فاعل تھا، بلغا فعل تھا، اجلنا جب ہم اپنی مدت کو پہنچے، مدت کا مطلب کیا ہے؟ موت،
جب مدت پوری ہوگی ہماری دنیا کے اندر ہم رہے، تو جب اپنی مدت کو پہنچ گئے، کسی کی عمر 20 سال ہے، کسی کی 50، کسی کی 70، کسی کی 80، 90، جس کس کی جو مدت تھی پہنچ گئی۔ کون سی مدت جی؟ الذی، اب اس کا آ رہا ہے یہ الذی مدت کا، الذی وہ جو موصول ہے، وہ مدت جو اجلت لنا، یہ تو ثلاثی مجرد کا تھا، پہنچنا مدت کو اس میں پہنچ جانا۔ اجلتا، اجلا یؤجلو، اجلا دیکھیں ادھر، الف جیم لام، اجل، اجلا، درمیانی حرف پہ شد ہوئی تو کون سا باب ہو گیا؟ تفعیل۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے متعدی، اس فعل کا اثر دوسرے پہ جا رہا ہے، رفتہ رفتہ۔ اجلا مدت مقرر کی، اجلتا، تا زبر تا کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ انعمتا، صراط الذین انعمت علیہم، تا کا معنی کیا ہے؟ تو صدقہ چلے گا، اچھا تو نے، صراط الذین رستہ ان لوگوں کا، انعمتا جن پہ تو نے انعام کیا۔ سورہ فاتحہ میں نہیں پڑھتے روز؟ تو اجلتا مدت مقرر کی، تا تو نے، اور یہی پیش ہوتی ہے اجلتو، تو مطلب ہوتا میں نے مدت مقرر کی، ٹھیک ہے؟ اجلتا تو نے مدت مقرر کی، لنا ہمارے لیے۔ جب ہم اس مدت کو پہنچ گئے، یعنی اپنی موت کے وقت کو، جو مدت تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ اس بنے پتہ لگ گیا، یعنی یہاں پہ جو لوگ ہیں انہیں اس بات کا پتہ لگ گیا کہ یہ جو ہماری موت کا سارا سلسلہ تھا یہ کس کے ہاتھ میں تھا؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ابھی تو ہم یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں، ابھی ہم کوئی بھی بندہ مرنا چاہتا ہے جی؟ نہیں چاہتا۔ ہاں جی؟ یعنی ہم چھٹی کرنا چاہنے ہو بھائی جلدی کر دیتے ہیں نا، آیت ایک مکمل ہو جائے نا۔ میں نے اس وقت آپ سے پتہ کیا تھا کہ جلدی جلدی۔ اچھا، قال النار، قال النار، کالا اس نے کہا، کس نے کہا جی؟ اللہ نے کہا۔ النار، نار کا کیا مطلب ہے؟ آگ۔ نار جو ہے نا، یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ اللہ نے کہا ہے؟ کیڑا پاگل نہ پتر ہے۔ کالا اس نے کہا، النار راہ پہ پیش ہے، اس فعل کا فاعل کون ہوا؟ نارو، آگ۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ آگ نے نہیں کہا۔ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ النار مؤنث ہے، مؤنث۔ اگر نار ہوتی تو یہاں پہ ہوتا قالت، یہاں پہ کیا ہوتا؟ قالت النار ہوتا، تو پھر ہوتا کہ آگ نے کہا۔ یہاں کالا اس نے کہا، یعنی کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ اب جملہ یہاں سے شروع ہونے لگا، یہ مبتدا ہے اس کا۔ النار، آگ، آگ، آگ ہے مسواکم، مسوا ٹھکانے کو کہتے ہیں، اصل میں تھا مسون، مسون تھا، مسون، مسواکم ٹھکانہ۔ اب اس کو میں توڑ نہیں سکتا، ٹائم کم ہے۔ مسواکم ٹھکانہ، کم تمہارا ٹھکانہ، النار مسواکم۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ اس وقت ان جنوں اور انسانوں کو جو شیطان آپس میں گٹ مٹ کر کے زندگی گزار کے چلے گئے ہیں، ہاں جی، آگ ہے تمہارا ٹھکانہ، اللہ ان دونوں سے کہے گا۔ پہلے اللہ نے کہا تھا یا معشر الجن، اے جنوں تم نے یہ کام کیا۔ پھر انسانوں نے کہا جی اصل میں یہ معاملہ یہ تھا کہ کچھ ایسے ہو گیا، کچھ گڑبڑ ہوگی، یہ وہ۔ اللہ نے کہا تم دونوں کا ٹھکانہ آ گیا۔ یہاں پہ کم تمہارا کی ضمیر کس طرف ہے؟ جنوں انسانوں کی طرف۔ النار مسواکم خالدین
خالدین، خالدن کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ ہمیشہ رہنے والا، خالدین۔ اب یہ اس کی حالت دوسری ہوگی، خالدین رہنے والے ہو ہمیشہ، فیہا، فی کا مطلب میں اور ہا کا مطلب کس چیز کی یہ ضمیر ہے؟ ہا، اس میں، النارو، آگ میں رہنے والے ہو، الا، سوائے، ما، جو کچھ، شاء، چاہے، اللہ، اللہ، ما سوائے یہ کہ اللہ ہی کچھ چاہے، یعنی اللہ کسی پر مہربان ہو جائے اور اسے جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے، ٹھیک ہے جی، شفاعت آ جائے، کسی بندے کے لیے سفارش آ جائے، اللہ قبول کر لے۔ ان ربک حکیم علیم، ان بے شک، ربا کا، آپ کا رب، آپ کا سے مطلب کیا ہے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ۔ ان ربا کا، بے شک آپ کا رب کیا ہے جی؟ حکیم، حکیم کا کیا معنی ہے جی؟ حکمت والا۔ حکمت کس کو کہتے ہیں جی؟ حکمت والا کیا مطلب ہے؟ پختگی۔ حکمت کا مطلب ہے پختہ فیصلے کرنے والا ہے۔ پختہ فیصلے کا مطلب کیا ہے؟ اس فیصلے میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی جذبات نہیں ہے۔ حکمت ہے یعنی کہ فلاں بندے کو اگر اللہ تعالی، دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو کسی بندے کو اگر اللہ نے ارب پتی کر دیا ہے تو اس میں کو اللہ کی حکمت ہے، اگر کسی کو غریب رکھ دیا ہے تو اس میں اللہ کی۔ حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا اور ساتھ ہی کہا کہ اس طریقے سے ہم یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنانے لگے۔ تو ہمارے جیسے کوڑ مغز کا مکلوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ ایسے ہی جب ایک چھوٹے بچے کا والد فوت ہو جاتا ہے، وہ یتیم رہ جاتا ہے، تو ہمیں تو کتنا برا لگتا ہے اس بات کا کہ جی بچہ یتیم ہو گیا ہے، والد سر سے اٹھ گیا، لیکن اس کی پرورش میں اور جس کا باپ ہے، دونوں کی پرورش میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وہ جو یتیم بچہ ہے وہ دنیا کو اتنی تیزی سے سمجھتا ہے کہ دوسرا 40 سال تک نہیں سمجھ سکتا۔ تو اللہ کی حکمت ہے۔ ان ربک حکیم، اللہ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، علیم، اور اللہ کا ہر فیصلہ علم کی بنیاد پر ہے۔ ایسے ہی نہیں کہ اللہ نے کسی کو اٹھا کے آسمان، اللہ تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ عمرو ابن الحشام یعنی ابو جہل اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت دے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں حضرت عمر کو کوئی گیٹی پھینکی ہو کہ دونوں میں سے اے ہے کہ بی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اور ان کی روح زیادہ پاک تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ اٹھا کے اس طرف لے آئے۔ وہ ایک دن اسی ارادے سے خانہ کعبہ کے غلاف میں چھپ گئے کہ میں سننا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں۔ آپ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نماز پڑھنی شروع کی اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، سورہ حاقہ تلاوت کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عمر نے کہا ہو یہ تو بہت عظیم شاعری ہے، کوئی دل میں، کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا کہ بہت بڑی شاعری ہے۔ تو اتنی دیر میں آیت آ گئی وما ہوا بقول شاعر۔ تو کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا بہت بڑے جادوگر ہیں، کاہن ہیں یہ، کیونکہ میرے دل کی بات تو یہ نہیں پکڑ سکتے تھے۔ اور پھر اگلی آیت آ گئی وما ہوا بقول کاہن، یہ کاہن کا قول بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس دن اسلام میرے دل میں چلا گیا کہ یہ بات کو اللہ کی طرف سے ہی ہے بس، ورنہ دل کی باتیں تو کوئی کان نہیں سن سکتا۔ پڑھ لیتے ہیں جی۔ لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون ویوم یحشرہم جمیعاً
عین آگے یا آ گیا نا، یا معاشر الجن، جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا، نا لمبا کرنا ہے کیونکہ آگے نون زبر الف نا مد اصلی اور آگے الف آ گیا ہے، یعنی حمزہ حرکت والا، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ ان ربک حکیم علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم سترنا ولا تخزنا ولا تعذبنا وعززنا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا